الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس مجلس میں ایک اچھے موضوع پر جو آج کے حساب سے ہمارے زمانے میں اس کی بہت ضرورت ہے، وہ ہے عربی میں لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھی، الاسلام و خدمت المجتمع، یعنی اسلام اور سماجی خدمات. سماجی خدمات جیسے آپ عام زبان میں کہیں گے سوشل ورک، اور ایک اصطلاح ہے جو بنائی گئی ہے اسلام سارے کا سارا ایسی خدمت ہے اسلام کی، اور اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں. سب سے بڑی خدمت ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی سوشل کام نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے سماجی خدمات میں بہت سارے حصے کو شامل کر دیا اور حقیقت جو ہے اس کو الگ کر دیا. سماجی خدمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، مدرسے بنائے جائیں، مسجدیں بنائی جائیں، اور اس سے ہٹ کر لوگوں نے الگ نام دیا کہ کہا کہ لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے ہسپتال قائم کرنا، کہا کہ یہ سماجی خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت میں کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ہر بھلائی کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. جو بھی قسم کی بھلائی ہے جس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ تمام بھلائیاں ہیں جو آدمی کو فلاح اور کامیابی دیتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے انبیاء اکرام آئے، سب سے پہلی جو دعوت انہوں نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. یہ انسان کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ جہنم سے اسے بچایا جائے اور جنت کے قریب کیا جائے. اور اس کے بعد جو خدمتیں انبیاء نے کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی. اللہ تعالیٰ نے کہا اصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیے، ہماری نگرانی میں بنائیے، اور ان لوگوں سے بات مت کیجیے جو ظالم ہیں. تو انہوں نے جو کشتی بنائی انسانوں کو بچانے کے لیے، مومنوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، یہ خدمت تھی، واقعی ایک انسانی خدمت تھی. اور آپ چلتے چلتے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے بھاگے ہیں، جان بچا کر بھاگے ہیں، اور پھر وہاں یعنی مصر سے بھاگے ہیں، اور مدین جب پہنچ رہے ہیں تو بس وہاں ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، وہاں چند بچیاں آتی ہیں، دو لڑکیاں آتی ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ خدمت ہے، یہ انسانی خدمت ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر، ایک اللہ کا نبی خود پریشان ہے اور ایک درخت کے نیچے تھکا ماندہ لیٹا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ دو بچیاں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہیں، اور جو لوگ نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، وہ جلدی سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور ان کے جانوروں کو اس نے پانی پلا دیا. یہ انبیاء کی سماجی خدمات ہیں، یقیناً یہ انبیاء کی سماجی خدمات ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ لوط علیہ السلام ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور عجیب
خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور ان کی کوشش تھی کہ اللہ کے دشمنوں سے انہیں بچایا جا سکے. یہ واقعی اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، سماجی خدمات ہے جو انبیاء نے کیا ہے. اور دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت کی. فجاء بعجل حنیذ، کہا کہ بالکل تلا ہوا بکرا اپنے مہمانوں کے لیے لائے. تو مہمان کی عزت کرنا، مسافر کو کھلانا پلانا، یقیناً یہ سماجی خدمت ہے، یہ ایک رفاہ عامہ ہے جسے کہتے ہیں سوشل ورک ہے. اور اسلام نے کہا کہ تمہارے انبیاء نے یہ سارے کام کیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو مصر میں ایک زمانے میں قحط آ جاتا ہے، اور بادشاہ خواب دیکھتا ہے، عزیز مصر خواب دیکھتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے سارے منسٹروں وزیروں، میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس خواب کی تعبیر بیان کرو. تو سارے منسٹروں نے، وزیروں نے کہا یہ تمہارے دیوانے خواب ہیں، ہم ہر دیوانے خواب کی تعبیر نہیں جانتے. وما نحن بتعبیر، کہا کہ ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے. اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی. کہا کہ تم ایسا کرو، بالیوں میں اس کو چھوڑ دو، اور پھر 7 سال قحط پڑے گا اور تم آرام سے کھاؤ گے. کہ لوگوں کو قحط سالی سے بچانا یہ سماجی خدمت ہے، سوشل ورک ہے، کہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، بیماریوں سے بچایا جائے. اور خاص کر جس ماحول میں ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں، ہر مسلمان ایک سماجی کارکن بنے، اور جس ماحول میں وہ جیتا ہے ہر ایک اپنے طور سے چاہے کہ میں اپنے آس پاس بسنے والوں کو کیا اچھا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنی دین کی صحیح تصویر پیش کر سکیں، دین کا ایک نمونہ پیش کر سکیں. مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا، یہ اور بات کے لوگوں نے بنا لیا ہے. ایسے کیسے اللہ کی دین کے ماننے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں جن کے نبی نے ایسی پیاری تعلیمات سکھائی ہوں کہ ایک ایسا جانور جو کہتے ہیں نجس عین ہے، واقعی کتا نجس عین ہے، کتا نجس عین ہے، لیکن اسے پانی پلانے پر کسی کو جنت مل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. اور بلی جس کو باندھ رکھنے کی وجہ سے ایک کو جہنم رسید ہونا پڑتا ہے. تو معمولی جانوروں کے ساتھ یہ انصاف کی بات بتائی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والا اور آپ کی تعلیمات پر چلنے والا کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ اسی کو لے کر ہیں کہ اسلام نے کیسے کیسے سماجی خدمات پر لوگوں کو توجہ دلائی، کیسے کیسے ان کو ابھارا. جیسے سورہ دہر آپ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر. لوگوں کو، غریب کو کھانا کھلانا، قیدی کو کھانا کھلانا. وَأَسِيرًا، اور کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یہ سارے سوشل خدمات ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے NGOs ہیں جو انہوں نے خاص کاموں کو کہا کہ یہ سوشل ورکر ہیں. کہا کہ نہیں، پہلے زمانے میں ایسی کوئی خاص اصطلاح نہیں تھی، خاص بات نہیں تھی، سارے کام سماجی خدمات میں شامل ہوتے تھے. کسی کو مصیبت میں کام آ جانا ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں سنائیں گے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنظیم بنائی، ایک کمیٹی بنائی، حلف الفضول اس کا نام رکھا. کہا کہ ایسی کمیٹی بنائی تاکہ لوگوں پر ظلم نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. اور کہا کہ بالکل اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کمیٹی بنائی. اپنے امتیوں کو شاید ہم بھی اگر اسے سبق کے طور پر لیں تو آج کے زمانے میں ضرورت ہے کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں اور مظلوم کی مدد کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے بہت ساری مرتبہ اس واقعے کو سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں 35 ایئرس کی ایج میں
کیسے کعبۃ اللہ کے اس جھگڑے کو ختم کیا، حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے کیسے چادر کا انتظام کیا، کیسے میان سے نکلی ہوئی تلواروں کو واپس میان میں پہنچا دیا اور سارے لوگوں کے بیچ میل ملاپ الفت و محبت کی فضا پیدا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوشیاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ نے جو خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، وہ عقل اور وہ حکمت اور وہ دانائی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ میں جو بنو ہاشم جو خاندان ہوتا تھا وہ بہت سارے لوگوں کی خدمات کرتا تھا، رفادہ، سقایا، حجابہ، یعنی کعبۃ اللہ کے پردے کی ذمہ داری ان لوگوں کی تھی۔ اور حاجی جو اس زمانے میں آتے تھے ان کو پانی پلانے کا انتظام ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے حوض بناتے تھے، حوض میں زمزم ڈالتے تھے اور پھر اس میں کشمش ڈالتے تھے تاکہ اور میٹھا ہو جائے، اور سارے حاجی جو آتے تھے اسے پیتے تھے۔ کہا کہ یہ سماجی خدمات ہے۔ آج گلی میں 2 نل لگا کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ارے اس زمانے سے لوگ پانی پلاتے آئے ہیں، اس زمانے سے لوگوں کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد پریشان ہوئے اور سیدھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، اور وہ خدیجہ جو اتنی مالدار تھی سارا مال دین کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایسے حالات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ اور وہ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، رشتہ داریاں جب تک مضبوط رہیں گی تب تک ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ناخن جب بڑھتے ہیں تو ناخن ہی کاٹنا چاہیے، انگلی نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہمارے رشتوں میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو جو اختلاف کا سبب ہوا ہے اسے ختم کریں۔ ہم تو انگلی ہی کاٹ لیتے ہیں، بلا کہ چلو تمہارے میرے درمیان میں اختلاف ہے اس لیے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ ہم سے بات مت کیجیے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں مروں تو آپ نہ آئیں، آپ مروں تو ہم نہیں آئیں۔ کہا کہ یہ بلا کہ بید بھاؤ آیا ہے، رشتے میں اختلاف ہوا ہے، کوئی بات انبن ہو گئی ہے، آپ بس ناخن ہی کاٹیے، انگلی مت کاٹیے۔ کوئی ایسا موقع رکھے کہ دونوں کے درمیان میل ملاپ الفت و محبت باقی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ایسے ایسے خیر کے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کام سوشل کام ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کبھی یہاں ٹریفک جام کر کے لوگ ایک گلاس چھاچھ پلا کر فوٹو لیتے ہیں، بولا کہ واہ کیا خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اور کبھی ادھر ہمارے گلی میں وہ لوگ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ ایک گلاس شربت دے کے سارے ٹریفک جام کرتے ہیں، بولا دیکھیں ہم کتنا نیک کام کرتے ہیں۔ بولا ارے پاگلو کیا نیک کام کر رہے ہو، کتنا ٹریفک یہاں سے وہاں جام کیا تیری ایک گلاس کی شربت کے لیے۔ کہا یہ نیک کام نہیں۔ نیک کام کیسے ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، 2-3 محاضرے اس کے ہوں گے ہمارے۔ کہا کہ کیسے صحابہ کرام نے کیا، کیسے سوشل ورک انہوں نے کیا، کیسے لوگوں کی دل جیتے اور کیسے اسلام کی تبلیغ کی، کیسے لوگوں کی نگاہوں میں اسلام کو محبوب بنایا، عورتوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، اور خاص کر جو نفسیاتی مریض ہیں، نفسیاتی مریض جو عقل سے پاگل ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، آیت ہم نے تراویح میں پڑھی، کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب بڑا دیکھنے والا ہے کہ تمہارے صبر کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا،
جو شخص کسی مومن سے کسی طرح کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے اوپر سے مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں من یسر عن معسر، اگر کوئی تنگ دست آدمی کو آسانی پیدا کرے گا، کوئی شخص مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پھر تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا۔ ستر کے معنی پردے کے ہیں، چھپائے گا۔ اللہ کہ انسان ہے، بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے سامنے بولتے نہ پھریں، اسے سمجھائیں کہ صاحب یہ آپ کے اندر عیب ہے، اسے دور کر لیجئے۔ کہا سترہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے قیامت کے دن۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ یہ سارے سوشل کام ہیں، یہ سارے سماجی خدمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یسلم، نہ خود ظلم کرے گا، نہ کسی ایسے کے حوالے کرے گا کہ وہ اس پر ظلم کرے، ولا، اور نہ اس کی تحقیر کرے گا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کسی بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پورے کرے گا۔ یہ سارے کے سارے سماجی خدمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ سفر میں ہیں، اچانک ایک آدمی کو بچھو کاٹ لیتا ہے، تو اور ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ارقی، اے اللہ کے نبی میں کیا اس پر رقیہ کر دوں؟ کچھ خاص دعائیں تھیں یا یہ تھی جو پڑھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مومن بھائی کو جس راستے سے نفع پہنچا سکتا ہے نفع پہنچائے۔ جو بھی آپ اپنے کسی بھائی کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں اس کی کسی کام میں، اپنے کسی بھائی کے مشکل میں پیسہ دے سکتے ہیں، اپنے کسی بھائی کا کوئی کام فزیکلی آپ اس کی کسی کام میں ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، کام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، جس کسی راستے سے آپ اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس نیک کام کو قبول فرمائے گا۔ آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوستو عزیزو، میں اس لیے یہ باتیں کہتا ہوں، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں غیروں کے کام کو دیکھ کر یہ کیا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارے میرے نبی نے اس سے بڑھ کر آپ کو کام بتائے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے جھولی میں درہم و دینار ہیں، سونے کے بسکٹ ہیں، آپ دوسروں کی سیپیوں کے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، دیکھو اس کی جھولی میں کتنی سیپیاں ہیں، ارے وہ تو ٹھیکرے ہیں، آپ کے جھولی میں تو درہم و دینار ہیں، کوائنس ہیں، اور اس پر غور کرو کہ اللہ کے نبی نے کیسا دین آپ کا چھوڑا ہے، کیا دامن آپ کا موتیوں سے بھر لیا ہے۔ اپنے موتیوں کو دیکھو، دوسروں کی ٹھیکریوں کو مت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی علی الارملہ، جو شخص بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے بیوہ عورتوں کے لیے؟ کوئی پروگرام ہے؟ کیا پروگرام آپ کے پاس ہے؟ شاید ہم اگر سوچیں کہ ہمارے کم از کم اس کا سروے بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کتنی بیوہ عورتیں بستی، ہمارے پاس نہ تو اس کا کوئی سروے ہے، نہ تو ان کے لیے کوئی۔ ہمارے پاس ایک شہر میں نے دیکھا کہ وہ ہر مہینہ بیوہ عورتوں کو 500 روپے دیتے ہیں، اور وہ بھی 4 بار وہ گھومے تب، 4 بار بیچارے آئے گی جائے گی تب جا کر اسے ماہانہ 500 روپے ملتے ہیں۔ خیر پھر بھی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ بھلا کسی کام سے وہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی علی الارملہ، جو شخص بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرے گا، ان کی زندگی میں سکون کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے، والمسکین، مسکین کے لیے کوشش کرے گا، کل مجاہدی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب بیوہ عورتوں کی خبرگیری پر ملتا ہے،
مسکین کی رہنمائی پر ملتا ہے. کتنی بڑی بات پیارے نبی نے کہی. مجاہد جو جاتا ہے جان قربان کر دیتا ہے اور اس کی ساری چیزیں اس میں فنا ہو جاتی ہیں, جو ثواب اس میں ملتا ہے اس کو ملتا ہے. وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے جو دن میں روزہ رکھتا ہے, رات میں تہجد پڑھتا ہے. جتنا ثواب اسے ہے اتنا ثواب اس شخص کو ہے جو بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرتا ہے, یعنی ان کے آرام کے لیے, ان کی سکھ کے لیے, ان کی بیماریوں کی شفا کے لیے, ان کے سر چھپانے کی جگہ کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے یا مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میری امتیوں, سوشل کام یہ بھی ہے, سماجی خدمت یہ بھی ہے, رفاہی کام یہ بھی ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں غور و فکر کرو. یتیم ہر شخص تڑپتا ہے, باپ اس کے لیے ہے. جو چاہے بچہ اپنے باپ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اچھے کپڑے چاہیے, اچھی سائیکل چاہیے, فلاں چیز چاہیے, لیکن معاشرے میں بہت سارے ایسے یتیم بھی ہوتے ہیں جو ان کی زبان سے کچھ نکلنے سے رہ جاتا. ہم بولے تو کسے بولیں, ہمارا باپ تو نہیں رہا, ہم کسے بولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا السبابہ باصبعہ السبابہ والوسطی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. اور اسی طرح کہا کہ یہ یتیموں کی دیکھ بھالی, یہ سماجی کام ہے, اسے کیجئے. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اور یتیم خانے جتنے ہوتے ہیں, یتیم خانوں کی کفالت اگر ہم کرتے ہیں, یتیم خانے بناتے ہیں, تو یہ ساری اتنے لوگوں کی قوت ہم کو مل جاتی ہے. یتیم بچے جو پڑھتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ ایک خاص فکر کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میری دیکھ بھال کی, فلاں نے میرے اوپر اپنا پیسہ خرچ کیا, اور اس کا دینی مزاج بنتا ہے. اسلام کو ایک طاقت ان لوگوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر یتیموں کو صحیح معنوں میں ہم نہ لیں اور غلط طاقتیں ان پر اپنا پیسہ خرچ کریں تو یتیم ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذہن انہی غلط طاقتوں کی پر پلتا ہے. تو کہا کہ یہ سماجی خدمت ہے. آگے چلیے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے بیچ صلح صفائی کرنا بھی سماجی خدمت ہے, سوشل کام ہے. آج کیا ہے, لوگوں کو یعنی لڑائی, شادی کے لڑائیاں اور یہ طلاق خلا, اسے کرنا یہی سوشل کام ہے. اللہ کے نبی سے فرمایا نہیں, یہ سارے سوشل کام ہیں. اور اسی میں سے یہ بھی ہے ترغیبہ فی الاحسان ترغیبہ فی الاصلاح بین الناس, یعنی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنا. جو لوگ لڑ رہے ہوں, جھگڑ رہے ہوں, جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیوں کا فیصلہ کیا. بہت سارے قبیلے لڑتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح صفائی کر دی. کہا کہ یعدل بین الاثنین صدقہ, دونوں کے بیچ آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے. اور اسی طرح ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, کہا کہ فی اعانۃ الاخرق, یعنی کوئی ایسا آدمی ہے جو کمائی نہیں کر سکتا, اپاہج ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے ہیں, یا برج ہے, برج کے کنارے ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے. کہا کہ وہ یہ قدم آگے نہیں ڈال سکتا, یعنی کچھ محنت نہیں کر سکتا, چل نہیں سکتا. کہا کہ اب بالکل وہ عاجز ہے. ویسے لوگوں کو کچھ دینا, ان کی روزی روٹی کی فکر کرنا. اگر اچھا ہے تو ہم بولیں گے چل بھائی محنت کر, ہاتھ پیر ہلا, لیکن کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, جسے عربی میں کہا گیا الاخرق, یعنی ایسا آدمی جو بالکل معذور ہے, 1 انچ نہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہا ای العمل افضل, سب سے افضل کام کیا ہے, تو کہا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اس کے راستے میں جہاد کرنا. اور پھر کہا کہ کون سی گردن آزاد کرنا سب سے افضل ہے, تو کہا اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها, سب سے زیادہ جو قیمت والا نوکر ہو اسے خرید کر آزاد کر دیں. فإن لم افعل, صحابی نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کر سکا, یعنی ایمان کے بعد میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی نوکر کو آزاد کرتا, تو کہا تعین صانعا او تصنع للاخرق, کہا کہ تم کسی کاریگر کی مدد کرو, کاریگر کی مدد کرو. کیسے؟ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, مسلمانوں میں بہت سارے کاریگر ہوتے تھے. کوئی موٹر میکینک ہے, کار میکینک ہے, تو یہ کیا کرتے تھے, مسلمانوں کے بچوں کو رکھتے, اپنا فن انہیں سکھاتے, تو مسلمانوں میں اور ایک میکینک بن جاتا اور پڑھتا بھی, اس کے پاس وہ ہنر آتا. ہنر اپنی جگہ ہے,
تعلیم اپنی جگہ ہے، تعلیم کے ساتھ ہنر اپنی جگہ ہے، لیکن آج جب کہ معاشرے میں ساری چیزیں کمانے والی بن گئیں، پہلے مفت میں سکھاتے تھے، اب سیکھنے کے بھی پیسے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا تعین صانعا، کسی کاریگر کی مدد کرو، اس کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے اندر بھی وہ مہارت پیدا ہو، تمہارے اندر بھی وہ فن پیدا ہو۔ اللہ کے انبیاء بہت سارے ہیں، کوئی نبی درزی تھے، کوئی نبی لوہار تھے، ایسے بھی تھے کہ کوئی ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ کہا کہ کاریگری، کہا کہ یہ ایک معاشرے کی خدمت ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، صحابی نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کیا کروں؟ تو کہا تدع الناس من الشر فانها صدقہ، کہا کہ تم ایسا کرو کہ لوگوں کو اپنی برائی سے بچا لو، یعنی تمہاری برائی لوگوں کے سے بچ جائیں، تمہاری برائی سے لوگ بچ جائیں، کہا کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے کہ لوگ تمہاری برائی سے بچ جائیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آدمی کسی کے ساتھ خیر کر سکتا ہے تو خیر کرے، اگر خیر نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم لوگوں کو اپنی برائی سے بچا لے، لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ترغیبہ فی البذل، کہا کہ آدمی جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ من منح منیحۃ لبن، کہا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ جانور پانی پلانے کے لیے جاتے تھے تو وہاں کچھ لوگ ہوتے تھے، ان کو ان جانوروں کا دودھ پینے کے لیے دیتے تھے، بولتے تھے کہ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے جو وہ لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی جو یہ تھی کہ سماجی خدمات میں جو سب سے بڑی چیز جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں وہ بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے بیمار کئی طرح کے ہیں۔ ایک نفسیاتی مریض ہیں، کہا کہ نفسیاتی مریض، ایک صاحب نے ہمارے شیخ سے سوال کیا تھا کہ میرے گھر میں باپ بھی نفسیاتی مریض ہے۔ نفسیاتی مریض کہتے ہیں کہ مینٹلی، یعنی جو دماغی جس کا یہ ہے، یا وہ دماغ میں فطور ہے، یا عمر کے حساب سے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ کہا کہ باپ بھی ایسا ہے اور ایک میرا بھائی بھی ایسا ہے، اور ان دونوں سے ہماری جان کا بھی خطرہ ہے، تو کیا اجازت ہے کہ ہم کسی طرح سے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟ لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیں، الیاذ باللہ، یعنی اتنا وہ عاجز آ چکا تھا، وہ اس طرح کا فتویٰ پوچھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اور اسلام میں کہتا ہے کہ نہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ساری زندگی آزمائش ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آزماتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ آزماتا ہے، انسان اس آزمائش پر پورا اترے، اور ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بھلے وہ معذور ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیا۔ آپ دیکھیں گے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک لونڈی رہتی تھی، نوکرانی رہتی تھی، اور اس کے دماغ میں فطور تھا، اس کے دماغ میں عیب تھا، یعنی عقل اس کی نہیں تھی، اور وہ سیدھے دوڑتے آتی، یعنی اتنی بڑی عورت نہیں تھی، کم بچی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اسلکی، اے لڑکی، مدینے میں جس گلی میں چاہے تو لے چل، میں چلنے کو تیار ہوں۔ بولتی کیسے پوری گلیاں گھما کر چھوڑتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل رکھتے تھے، بولتے تھے کہ پاگل بچی ہے، ابھی نہیں کہ ہم، کہا کہ پاگلوں کا یہ احترام، ان کے دل نہ دکانے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اپاہج بچوں کا، چاہے وہ کسی بھی بیماری میں ہو، عقل میں فطور ہو، یا آنکھ سے اندھے ہوں۔ اب آنکھ سے اندھے کا کیا کہنا، آپ کہیں گے کہ مدینے میں اتنے سارے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جاتے، جنگوں میں جاتے تو 2 مرتبہ اپنا نائب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو، نابینا تھے،
دوسرے صحابہ، ارے ہم اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں لیکن مدینے سے باہر جا رہے ہیں تو اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں ایک اندھے صحابی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اتنے میں ادھر اندھے صحابی آ رہے ہیں، دل میں تھوڑا سا اتارے ان کو ابھی آنا تھا، ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ معاشرے کا ہر فرد قابل احترام ہے، ہر فرد قابل احترام ہے۔ اس دیوانی اور اس پگلی لڑکی کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی، کہا کہ اسے مایوس نہیں کیا، سارے مدینہ اس کے ساتھ کہا کہ تو جس گلی میں لے چل میں آنے کو تیار ہوں۔ وہ ادھر گھماتی، پھر ہاتھ چھوڑتی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کی جذبات کا ان کا احساس کیا۔ تو کہیں گے کہ جہاں تک بیماری کی بات ہوتی ہے تو ایک بیماری تو وہ ہے، ایک کچھ ہے کہ آدمی کا آنکھوں سے معذور ہونا، لنگڑا ہونا، اور لنگڑوں کے سلسلے میں کہا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ لنگڑے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جنگوں میں نہ آئے تو چلے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے ہونے کے باوجود وہ جنگ میں آنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یعنی انہیں احساس نہ ہو کہ میرے لنگڑا ہونے کی وجہ سے مجھے جنگ میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک بیماری کا تعلق ہے، بیماروں کے لیے ہسپتال لگانا، اور آج ہم بتائیں کہ بیماروں کا علاج اور ہسپتال اور ڈاکٹری جس کے راستے سے عیسائی مسلمانوں کی دلوں میں داخل ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کی دلوں میں کیا، یہاں کے اکثر لوگ جو عیسائی بنے ہیں تو اسی راستے سے بنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر بڑے شہر میں عیسائیوں کے ہسپتال ہیں، عیسائی مشنریز کام کرتی ہیں، اور یہ چیز اسلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسلام نے مسلمانوں کو دیا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح صبح جب اٹھتے تو بیمارستان جاتے تھے، ہسپتال کو کہتے ہیں بیمارستان، فارسی کا لفظ ہے، بیمارستان کا لفظ اسے بتایا کہ بیمارستان، تو صبح صبح ادھر جاتے، ان پاگلوں سے باتیں کرتے، ان کی دل جوئی کرتے، ان سے باتیں کرتے، یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی حالت تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ اسے دے تو یہ کوشش کرے کہ امت کے کسی فرد کو ایک ڈاکٹر بنائے، اس پر اپنا پیسہ خرچ کرے، اور اللہ تعالیٰ اسے دے تو کوئی میڈیکل فرسٹ ایڈ سینٹر کھولے یا کسی کی دوائیوں کا انتظام کرے، اور یہ سماجی خدمت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی دل موہ لے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی آپ کہیں گے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ایسے آنکھوں کی تشخیص ہوتی ہے اور ان کو چشمے دیے جاتے ہیں، اور تاکہ ان کی، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک صاحب ایک کرتے تو سارے وہی کرتے ہیں۔ اب وہ کون سا ہے، وہ جو کپنگ جو لگاتے ہیں، ہاں اب وہ کرتے ہیں تو سارے ایک ہی کرتے ہیں، بنا کہ بہت ساری کرنے کے کام ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو آپ دوسرا کام کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت ہو، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز بیماری کے بارے میں تصور دیا کہ بیماری یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا ہم ولا حزن، جو بھی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں، بالکل شدت کے ساتھ کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی تیزی کے ساتھ کانپ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کی نہیں، دو آدمیوں کی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابن مسعود، بالکل اللہ تعالیٰ بھی مجھے دوہرا اجر دیتا ہے، تم ایک آدمی کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے ڈبل تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے،
ان کو بھی تکلیف ہوئی. تو آدمی جب بھی بیماری آئے سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور اسی طرح الصبر عند المرض، آدمی بیماری میں صبر کرے، بیماری میں صبر کرے. صہیب بن سنان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو تب بھی جنت ہے اور وہ شکر کرتا ہے تو تب بھی جنت ہے. حدیثوں میں بتایا گیا کہ جس کی 2 آنکھیں میں لے لیتا ہوں، نابینا لوگوں کے لیے کہا گیا جو دیکھ نہیں پاتے ہیں، جن کی 2 آنکھیں میں لے لیتا ہوں، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ میں اسے جنت عطا کرتا ہوں. اور اسی طرح ایک سوشل خدمت یہ بھی ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جائے. آپ امریکن ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں کرسچنز کے، آپ دیکھیں گے، میں نے دیکھا ہے، شاید بعض جگہ ہو بعض جگہ نہیں ہو، کہ ایک تو ان کے خدا کی جو تصویر ہوتی ہے، یا تو کہیں مریم کی تصویر لگایا، کہیں کوئی صلیب لگایا، کراس کا نشان لگایا، یا تو مریض کے بالکل بغل میں بائبل کا ایک نسخہ ہوتا ہے، یا تو ان کا جو مبلغ آتا ہے اور مریضوں پر کچھ چیزیں پڑھتا ہے یا اپنی دین کی تبلیغ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر اسلام نے کہا کہ مریضوں کی عیادت کرو، مریضوں کے پاس جاؤ اور ان کے لیے دعائیں کرو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق المسلم علی المسلم 6، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. تو جیسے بتایا گیا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں اور اس کی برکتیں ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی، کہا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، عیادت کے معنی اس کی بیماری میں جا کر اس کا پرسان حال ہوتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں کو توڑ رہا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کوئی بیمار ہو تو جائے اور وہ جا کر اس کا حال دریافت کرے تو گویا وہ جنت کی نعمتوں کو توڑتا ہے. یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے نوجوان، پہلے ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو توفیق دی تھی، کچھ فروٹس لیتے تھے اور لے کر کسی ہسپتال کا دورہ کرتے تھے اور وہاں کے مریضوں کو دیتے تھے اور ان کے سامنے دعویٰ کرتے تھے، شاید اب بھی بہت ساری جگہ ہو. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس عیادت کا کسی بیمار کو جا کر اس کے حال پوچھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس یہودی بچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہودی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچہ جب بیمار ہوا تو گئے اور اس کے پاس دعویٰ کیا، تبلیغ کیا، سمجھایا اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، تو کہا اطیع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. تو اس نے انتقال سے پہلے کلمہ پڑھا. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کینسر پیشنٹس ہیں جن کی زندگیاں چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، اگر ان کے پاس اگر دعویٰ ہو اور دعوت ان کے پاس پہنچائی جائے تو یہ ممکن ہے، یقین ہے کہ ضرور وہ کلمہ پڑھیں گے. ان کو معلوم ہے کہ ابھی ان کو چند لمحے جینا ہے، چند گھنٹے جینا ہے، چند دن جینا ہے. تو اگر ان کے پاس دعویٰ ہو تو ضرور وہ کلمہ پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے وہاں سے ہنستے ہوئے حشاش بشاش نکلتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ وہ بچہ جہنم سے بچ گیا، وہ بچہ جہنم سے بچ گیا. اور وہ یہودی بچہ تھا جو مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو کہا کہ یہ عادت کی برکت ہے جو اللہ تبارک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. کہتے ہیں انا واللہ صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر والحضر. کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جو بھی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن عیادت آدمی کیسے کرے، کیسے عیادت کرے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں بہت سارے عیادت کے لیے جاتے ہیں لیکن صحیح طریقہ، اس کے صحیح آداب کا لحاظ نہیں کرتے. اور یہ عیادت مریضوں کی خدمت یہ سب سے بڑی سماجی خدمت ہے، سوشل کام ہے جو آپ کریں، جس سے چاہے وہ غیر ہو
چاہے اپنا ہو، جس سے اسلام کا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بتائیں گے کہ عیادت کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کے جانے سے بیمار خوش ہو، اس کی صحت میں تھوڑی سی ترقی ہو اور صحیح دعا آپ کے لیے کریں. تو کیا وہ دعائیں ہیں، کیسے وہ انداز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انداز سے جاتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے اور کیا ان سے بات چیت کرتے تھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل بعد کی مجلس میں ہم لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سے اپنے دین کا کام لے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دین کا خادم بنائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.